السلام علیکم۔ ناول قربت کا سیزن 1 تو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا اور آج ہے سیزن 2۔ آج قلم زارا قاسم آغا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لاہور کے ایک متوسط درجے کے علاقے میں موجود گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں وہ 22 سالہ لڑکی اپنی خالہ کی بات سن کے حیران و پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہویں تو سگی بہنوں کو برداشت نہیں کرتی، تم تو پھر غیر ہو بیٹا، ہماری مجبوری سمجھو۔ اس کے شفیق سے خالو کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، وہ بوجھ تھی وہ جانتی تھی، مگر ان کے منہ سے سن کے اسے دکھ ہو رہا تھا۔ بعض اوقات کچھ سچائیاں اپنے منہ سے ہی دہرا کر اچھی لگتی ہیں، کوئی اور کہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ آزردہ ہوئی۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد یہی واحد ٹھکانہ تھا اس کا۔ 7 سال سے وہ یہاں تھی، پڑھی لکھی، گھر کے کام کاج میں آگے رہی، مگر اب اس کا وجود اضافی ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دوں گا کراچی کے، یہاں کے نمبر اور پتہ ہے تمہارے پاس؟ ہاں میاں کا فلائٹ ہے، وہاں رہو آرام سے۔ شیراز سے بات کرو، منقوع ہو اس کی، بے آسرا نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ ظاہرہ نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ایک ایسا رشتہ جو نہ ہونے کے برابر تھا وہ اسے یاد دلا رہے تھے۔ خود اپنے گھر سے نکال کر نام نہاد شوہر کے گھر جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ لوگ واقعی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ قریبی رشتوں کا حال ہے تو جو دور جا کے بیٹھا ہوا ہے اس سے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ زندگی کے 15ویں سال میں اس کا نام باپ کی موجودگی میں شیراز حسین کے ساتھ جڑا تھا۔ نکاح کے سال بعد باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو وہ خالہ خالو کے پاس آ گئی تھی۔ شیراز جیسا مشکوک اور غیر یقینی سا شوہر پا کر کوئی لڑکی خوش ہوتی بھلا؟ نکاح کے وقت کیے گئے عہد و پیمان پر 7 سال کی دھول آ گئی تھی، موٹی سی تہہ جم گئی تھی نکاح نامے پہ۔ کسی پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں یقین نہیں آتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ خود پہ پڑے تو کہتے ہیں ہائے میری تقدیر۔ اس کی کہانی بھی لوگوں کے لیے ایک معمہ ہی تھی۔ ننیال کے نام پہ ایک خالہ ددیال والوں کو باپ کے جنازے سے پہلے دیکھا نہیں۔ شوہر باپ کے قریبی دوست کا بیٹا تھا جو کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ اپنے سسر کے انتقال پر وہ ایک دفعہ کراچی گئی تھی۔ شیراز تب تک دبئی جا چکا تھا۔ جیٹھ جٹھانی نے پلٹ کر اس سے کبھی کچھ دریافت نہیں کیا۔ گواہان کے نام پہ اس کے پاس بس نکاح کے کاغذات اور شیراز کے کیے گئے وعدے تھے کہ وہ جلد اسے اپنے پاس بلائے گا، پاکستان آ کے اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس کے سسر کی مہربانی سے اسے کراچی میں موجود شیراز کے ایک فلیٹ کا پتہ تھا جو شاید اس کے دوست کی فیملی کے زیر استعمال تھا۔ اپنی بیوی دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑی تھی، چراغ تلے گھور اندھیرا تھا اور ظاہرہ ندیم اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کراچی جا رہی تھی۔ بیٹا وہاں پہنچ کر فون کرنا، کوئی پریشانی ہو تو بتانا، میں آ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر خالو کی تسلیوں سے من ہی من میں ہنسا رہی تھی۔ وہ اسے دوسرے شہر چھوڑ رہے تھے، ایک ایسے فلیٹ میں بھیج رہے تھے جہاں غیر بستے تھے۔ اس کے شوہر کو اس اقدام کی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ 22 سال کی تھی۔ زاد سفر صرف کچھ کپڑے، تعلیمی دستاویزات اور نکاح نامہ تھا۔ نکاح کے وقت پہنائی یہ انگوٹھی جو ہلکے سونے کی تھی بائیں ہاتھ کا صرف وزن بڑھا رہی تھی، انگلی میں خارش کرتی تھی۔ ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اس میں بندھا دھاگا ظاہرہ کی انگلی پہ گول سا نشان بنا گیا تھا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ خالو نے الوداع کے وقت سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹرین کی سیٹی سن کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا تھا۔ بعض اوقات منزل پر پہنچنے کی خوشی معدوم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ بازار سے روٹی لا کر فریج سے کل کی بنی دال نکال کر گرم کرنے کچن میں گیا تو ماچس ختم ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ ماچس کے لیے بازار کون جائے؟ اس نے جیب ٹٹول کے لائٹر نکالا۔ کھانا گرم رکھ کے اس نے ٹیبل سے کتابوں کا ڈھیر ایک طرف کیا اور روٹی میز پر پلیٹ میں رکھی۔ اس کا تھیسس کا ادھورا کام اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کئی میز لیپ ٹاپ سے اسے جھانک رہی تھی۔ کل یونیورسٹی میں کلاس کے بعد اسے بازار جا کے ضروری سودا سلب بھی لانا تھا۔ زندگی میں 15 سال اکیلے رہنے اور اتنا سال گزارنے کے بعد بھی اسے زیادہ کام کی عادت نہیں تھی۔ 34 سال کا ہونے کے باوجود کام والی ذمہ داریاں نبھانی مصطفیٰ کو آج تک نہ آئی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے سگریٹ سلگائی اور فلیٹ کی بیلکنی میں آ گیا۔ یہ وقت اس جگہ کے لیے مخصوص تھا۔ وہ 5ویں فلور پہ مقیم تھا۔ یہاں سے سامنے چلتا ہوا مصروف روڈ، دکانوں کی معدوم ہوتی ہوئی روشنیاں دکھائی دیتی تھی۔ وہ روز یہاں سگریٹ پی کر اپنے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ فلیٹ میں اکیلے ہونے کے باوجود بھی اسے لگتا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اندر کئی کام پھیلاوے پڑے رہتے تھے۔ یہاں آ کر اسے تنہائی کا اصل مزہ لینا اچھا لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی چک چک، مستقبل کے کاموں کی فکر سے آزاد وہ اس وقت اپنے خیالوں کی دنیا میں تھا۔ 17 سال کی عمر میں ایران سے آ کر وہ اب پاکستان میں پھر سے بس گیا تھا۔ ماں کے گزرنے کے بعد سے کئی سال اس نے محنت کر کے اکیلے کاٹے۔ یونیورسٹی میں لیکچرار سے ملنے سے پہلے وہ کچھ وقت ہاسٹل میں رہا۔ پھر شیراز جو اس کا جگری دوست تھا، کالج کے زمانے سے اس نے بطور کرایہ دار یہ فلیٹ اس کے ذمہ کر دیا۔ وہ ایک طرح سے یہاں رکھوالا تھا، کرایہ تو شاذ و نادر ہی بھیجتا تھا۔ وہ اسے باہر سے کمانے والا پاکستانی چونیاں لے کے کیا کرے گا بھلا؟ دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا اور وہ تنہا انسان رشتے نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ صرف خود سے نبھانا جانتے ہیں۔ اپنے لیے جینے والے دوسروں کی ذمہ داری لینے میں اکثر ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔
حال پوچھا نہ کرے، ہاتھ میں لایا نہ کرے، میں اسی دھوپ میں خوش ہوں، کوئی سایہ نہ کرے۔ وہ اس شعر کی عملی تصویر تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے، وہ کراچی کے دودھ میں داخل ہو چکی تھی۔ موسم کچھ بہتر تھا، ورنہ اس نے یہاں کی گرمی کا سن رکھا تھا۔ اوائل مارچ تھا، لاہور کی نسبت سردی نہ ہونے کی برابر تھی۔ دھوپ ابھی کھلی نہیں تھی۔ اس نے چلتے سمے شیراز کو کال کی تھی، جو اس نے ہمیشہ کی طرح کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے سے رابطوں کی ڈور تھی جس میں وہ بندی کراچی آ گئی تھی۔ اس نے والٹ سے پرچہ نکال کر پتہ ایک بار پھر دہرایا۔ کراچی کا کوئی علاقہ تھا جس میں فلیٹ موجود تھا۔ بلڈنگ کا نام بھی تھا، فلیٹ نمبر بھی۔ اسے ٹیکسی کر کے پہنچنے میں دقت نہیں ہوگی۔ وہ خود کو حوصلہ دے کر نیچے اتری۔ اسٹیشن پہ لوگوں کا رش تھا۔ وہ 12 گھنٹے کے سفر سے تھی۔ سفر سے زیادہ خدشات کی تھکن تھی۔ اس کی حالت اس مسافر کی تھی جس کا سامان بھی گم ہو گیا اور اسے منزل کا بھی پتہ نہ ہو۔ وہ دل کھڑا کر کے ایک ٹیکسی والے کی جانب گئی جو شکل سے پٹھان تھا۔ اسے تسلی ہوئی، لالا کہہ کر کام چلایا جا سکتا تھا اور پتے پہ پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ جوش میں بات کر کے ایڈریس سمجھا کر ٹیکسی میں بیٹھی۔ اس کے پیٹ میں شدید گریں پڑ رہی تھی۔ سردی کے باوجود ماتھا عرق آلود ہو رہا تھا۔ انجان شہر، انجان لوگ، انجانے سے شور کا فلیٹ۔ اسے تو اپنا آپ بھی غیر سا لگ رہا تھا، جیسے وہ یہاں کیوں ہے، کیا کاری ہے، کون ہے وہ، اسے کہاں جانا ہے، کوئی بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہواؤں کے دوش پہ بغیر کسی اڑن قالین یا تخت کے محو سفر تھی بس۔ اس نے سر اٹھا کے اس اونچی عمارت کو دیکھا جس کے 5ویں فلور پہ اب اس کا مستقبل تھا۔ باؤنڈری وال کراس کر کے وہ اندر کی طرف آ گئی۔ لفٹ خراب تھی، اسے چڑھ کر جانا ہوگا۔ اس خیال سے ہی تھکن سوا ہو گئی، مگر شاید اب اتنی ہی کٹھنائیوں بھری زندگی گزارنے والی تھی۔ اس نے خود کو تیار کیا۔ سفری بیگ ہلکا تھا، شولڈر بیگ کا بھی وزن کم تھا۔ صرف ایک دل تھا جو بے حد بھاری ہو رہا تھا، یا قدم جو من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ تیسرے فلور پر رک کر سانس بحال کرنے لگی۔ ہاتھ میں موجود گھڑی 8:30 بجا رہی تھی۔ اس وقت اللہ جانے وہ فیملی اٹھی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ اس نے سوکھا گلے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے پاس موجود بوتل میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ 2 فلور جیسے تیسے چڑھ کے اس نے فلیٹ نمبر تلاش کرنا شروع کیا۔ A6 سامنے ہی اسے مطلوبہ فلیٹ مل گیا۔ ایک فلور پر 6 فلیٹ تھے، کشادہ کوریڈور کے دونوں اطراف۔ فلیٹ کے گیٹ پر نام درج نہیں تھا، صرف نمبر تھا۔ اس نے پوری ہمت مجتمع کر کے دستک دی۔ چائے نکال کر وہ تولیے سے سر رگڑ رہا تھا کہ دستک پہ چونک کر دروازے کو دیکھا۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ اس کا پہلا خیال شیراز کی طرف گیا تھا، مگر وہ بغیر اطلاع کے مصطفیٰ نے تیسری دستک پہ دروازہ کھولنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے لیے انتہائی غیر شناسا تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود بڑی بڑی آنکھیں اسے انتہائی مانوس لگی، جیسے وہ اس جہان میں رہ چکا ہو۔ السلام علیکم۔ ظاہرہ نے چادر درست کر کے دروازے پر کھڑے کھڑے سلام کیا۔ کیونکہ وہ بیچ میں حائل تھا تو اندر کون تھا اس کا اندازہ وہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ؟ مصطفیٰ نے اس سے تعارف چاہا۔ اس وقت فلور کے سامنے مکین اپنے گھروں میں تھے، کوئی ان دونوں کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں شیراز حسین کی منقوع ہوں، ظاہرہ ندیم، لاہور سے آئی ہوں یہاں رہنے۔ اس نے مکمل تعارف کے ساتھ ساتھ اپنی آمد کی وجہ بھی بتا دی۔ میں مصطفیٰ علی، شیراز کا پرانا اور قریبی دوست، اس فلیٹ کا کرایہ دار۔ آپ اندر آئیں گی؟ وہ اس سے اجازت چاہ رہا تھا۔ اتنی دور سے یہاں کھڑی رہنے کے لیے نہیں آئی۔ ظاہرہ کو غصہ آ گیا اور اپنی درماندگی پہ رونا بھی۔ آپ پلیز اندر آئیں، بیٹھیں۔ وہ شرمندہ سا ہو کے رستے سے ہٹا۔ 3 بیڈ لاؤنج فلیٹ تھا، سامنے ہی اوپن کچن تھا۔ فلیٹ کی حالت دیکھ ظاہرہ کو لمحے میں پتہ چل گیا کہ وہ یہاں اکیلا رہتا ہے۔ شیراز کو بتا دے میں آ گئی ہوں۔ اس نے خود کو حاکم ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا، ایک اجنبی کے ساتھ یوں اکیلے۔ جی میں بتا دیتا ہوں، آپ پانی پئیں پلیز۔ وہ اپنی حیرت ظاہر کیے بغیر ادابِ میزبانی نبھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آنے والی کسی بھی قسم کی خفت یا کمتری میں مبتلا ہو۔ اس فلیٹ کے مالک کی بیوی تھی، وہ اسے مالکوں کی طرح ٹریٹمنٹ دے رہا تھا۔ یونیورسٹی جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر یہ مسئلہ درپیش تھا جس کا حل نکالے بغیر وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر پانی پیتی ظاہرہ کو دیکھا، دوسرے ہاتھ سے دبئی میں موجود شیراز کو کال ملائی، جو پتہ نہیں اس وقت اس کی کال اٹھاتا یا نہیں۔ 2 بیل کے بعد اس نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ ظاہرہ کے ہاتھ میں موجود گلاس رد تھا، اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ آدمی جو سامنے کھڑا تھا یقیناً شیراز کو یہاں رہنے کے پیسے دیتا ہوگا، اور وہ کیا دے سکتی تھی سوائے اس کے خرچے بڑھانے کے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے شیراز نے جو کہہ کر کال کٹ کی تھی، اس کے بعد مصطفیٰ کے دل میں اسے سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے صرف رحم آیا تھا۔ ظاہرہ کا اس کے دھیمے لہجے پہ دل ٹوٹا۔ یقیناً کوئی خوش آئند بات نہیں ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے پل میں اس کے چہرے کی مایوسی بھانپ لی تھی۔ فون کٹ چکا تھا، مگر اس نے ڈرامائی انداز میں کان سے لگائے رکھا۔ اوکے فکر نہیں کرو، خیال رکھوں گا تمہاری مسز کا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اب تو ظاہرہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مل کر لیں گے ہم سب۔ اوکے میں دلوا دوں گا، ضروری سامان بھی ان کو۔ مصطفیٰ مستقل مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگائے سہرے لا رہا تھا۔ اوکے بعد میں کر لینا بات، اللہ حافظ۔
اس نے زائرہ کا بڑا ہاتھ دیکھ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ آپ بالکل ریلیکس رہیں، وہ سامنے والا کمرہ خالی ہے، آپ اپنے استعمال میں لے لیں۔ میرا کمرہ برابر میں، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں آ کر تفصیلی بات کروں گا آپ سے۔ آپ بھی یہیں رہیں گے؟ زائرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہوا نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، آپ ہمیں فلیٹ سے مت نکلوائیے گا پلیز۔ وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر گہرا مسکرایا اور زائرہ شرمندہ ہوئی۔ اللہ حافظ، دروازہ لاک کر لیں پلیز، میں 5 بجے تک آ جاؤں گا۔ یہ میرا نمبر لکھ لیں آپ۔ اس نے جلدی سے نمبر نوٹ کیا۔ بظاہر وہ شخص کوئی خوفناک نہیں تھا، اس کی آنکھیں گہری، بال ہلکے بھورے تھے، چہرے پہ نفاست سے سجی داڑھی اس کی شرافت اور معصومیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ اپنی باتوں سے وہ ہر حد تک اسے کمفرٹیبل کر رہا تھا، مگر تھا تو آدم، اور اسے تنہائی میں کیا کر جاتا کسی کو کیا پتا۔ میں چلوں؟ اجازت؟ مصطفیٰ نے پھر سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے پیچھے گیٹ بند کرنے کے لیے آئی۔ اس کے جاتے ہی زائرہ نے سر کو گیٹ سے ٹکایا۔ کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ پتہ نہیں اس کے شوہر نے اس اجنبی سے کیا کہا تھا؟ کیا وہ اتنا قابل اعتبار تھا کہ وہ اپنی بیوی اس کے پاس چھوڑنے پہ راضی ہو گیا؟ زائرہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے جس کی تعبیر بھیانک نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے مصطفیٰ نے سر کو سیٹ سے ٹکایا۔ اسے شیراز سے کوئی توقع نہیں تھی، وہ ایک مطلبی دوست تھا، مگر آنے والی کا حال دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ کیسے کوئی اپنے ہمسفر کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ جیسے مصطفیٰ کے دل میں خوب سا گیا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ زائرہ کو کہیں نہیں جانے دینے والا تھا۔ اس لڑکی سے اسے خصوصی ہمدردی ہو گئی تھی اور اسے یہ کھیل دلچسپ لگا۔ بہت عرصے بعد تنہائی سے ہٹ کر دوسرا ہٹ کا احساس ہوا تھا جو نہایت خوش کن تھا۔ زائرہ نے اس کے نکلتے ہی پورے فلیٹ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا کہ وہ اب اپنے گھر میں تھی۔ مصطفیٰ کا کمرہ لاک تھا، باقی ایک کمرے میں کاٹ کباڑ جمع تھا جو اس کے استعمال کا تھا۔ وہاں ایک گدا موجود تھا، ایک الماری، باقی کمرہ خالی تھا۔ کچن میں بہت ہی مختصر سامان تھا، یوں لگتا تھا وہ صرف چائے پی کر گزارا کرتا ہے۔ فلیٹ کی حالت اچھی تھی مگر مصطفیٰ نے خاص صفائی نہیں رکھی تھی۔ اس وقت وہ شدید تھکن کا شکار تھی اور بھوک سے بےحال۔ 10 بج رہے تھے اور اس نے کچھ کھا کے آرام کرنے کا سوچا۔ کیبنٹ ٹٹولے تو کل کے باسی پاپے رکھے تھے اور صرف چائے کا سامان تھا۔ اس نے بسم اللہ کر کے شروعات کی۔ کھانے کے دوران اسے خالو کا خیال آیا تو فوراً انہیں کال ملائی۔ السلام علیکم، میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ دوسری طرف سے وہ شکر ادا کر رہے تھے۔ اور فیملی کیسی ہے؟ کے سوال پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ جی سب اچھے ہیں، رکھتی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں، خالہ کو سلام۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کی۔ گدا صاف اور نرم تھا، الماری میں چادر موجود تھی۔ اس نے چادر جھاڑ کے تکیے پر بچھائی اور اپنے دوپٹے کو گولا بنا کر اسی پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یا اللہ تیرے حوالے، اس نے نم آنکھیں بند کرتے ہوئے صدقے دل سے اللہ سے فریاد کی اور نیند کی وادی میں کھو گئی۔ وہ یونیورسٹی سے ایک کلاس لے کر مارکیٹ کی جانب گیا۔ ایک لڑکی کی ضروریات کیا ہوتی ہیں وہ نہیں جانتا تھا، مجبوراً اسے زائرہ کو کال کرنی پڑی۔ شاید 4:30 بجے ہوں گے، وہ 10 بجے سے غافل سو رہی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکن کا اثر تھا کہ وہ فوراً سو گئی۔ مصطفیٰ کی کال سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، وہ بڑبڑا کے موبائل دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے گلا کھنکارا۔ سوری، آپ کو جگا دیا شاید۔ وہ شرمندہ ہوا۔ بولیں، اس نے مختصر بات کی۔ میں مارکیٹ میں ہوں، کیا لوں؟ مجھے پتہ نہیں آپ کو کیا چاہیے ہوگا، پلیز بتا دیں، مہربانی ہوگی، میں لیتا آؤں گا سب کچھ۔ سب، اس نے دل میں سوچا۔ اسے اس انسان پہ حیرت ہوئی جس سے وہ آج صبح ہی ملی تھی اور وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں سے ساتھ رہ رہے ہوں۔ ایک تکیہ، تھوڑا کھانے کا سامان، جائے نماز، ایک چادر، دال، چاول، آٹا، سبزی۔ اس نے گھر میں نظر نہ آنے والی ہر چیز گنوا دی۔ دوسری طرف وہ سر پکڑ کے رہ گیا، اسے لگا تھا وہ پتہ نہیں کیا منگواتی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ لے آتا ہوں، بعد میں آپ کو ساتھ لاؤں گا، کپڑے اور دوسری چیزیں خود لے لیجیے گا، وہ نرمی سے بولا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ وہ یکدم پوچھ بیٹھی۔ مصطفیٰ کچھ لمحوں کے لیے رکا۔ یہ سوال اسے کرنے والا اتنے سالوں میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی سے آتا جاتا تھا، کسی کا پابند کب رہا تھا وہ؟ میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہوں آپ، اللہ حافظ۔ زائرہ نے فون کٹ کیا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اپنا اور گھر کا کچھ حلیہ درست کرنا چاہتی تھی۔ 5:30 بجے کے قریب دستک ہوئی تھی، اس کی جان میں جان آئی۔ وہ اکیلی بیٹھی خوف ہی کھا رہی تھی اتنی دیر سے۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے نظر جھکا کے اسے سلام کیا اور سامان کے تھیلے اس کی سمت بڑھائے۔ وعلیکم السلام۔ زائرہ نے فوراً سامان پکڑا اور صاف ستھری ٹیبل پر رکھا۔ مصطفیٰ نے گھر اور اس پر تارانہ سی نظر ڈالی۔ دونوں ہی صبح سے مختلف لگ رہے تھے۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں چائے نکالتی ہوں، وہ جھجک کے بولی۔ بہت بہت شکریہ، اینڈ سوری آپ کو صبح یوں ہی بھوکا چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ وہ فکر مند ہوئی۔ جی کھا لیا تھا، بس ٹھیک ہے۔ اس نے اسے شرمندہ نہیں کرنا تھا، وہ جلدی سے کچن کا رخ کر گئی۔
اس ٹیبل پر چائے کے 2 کپ رکھے اور وہ سامان جو مصطفیٰ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے لایا تھا وہ فریش ہو کر باہر آیا تو ٹیبل پر سب موجود تھا۔ وہ اس کے بیٹھنے کی منتظر تھی۔ شہجہ بھی کنارے ہو کر کھڑی تھی۔ پلیز آپ چائے پئیں، کھائیں یہ سب، میں خالی چائے پیتا ہوں اور بالکنی میں جا رہا ہوں، آپ اکیلے انصاف کریں سب چیزوں سے۔ وہ مسکرا کر اپنا کپ اٹھانے لگا۔ ظاہرہ نے دل میں لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ کھانا دیکھ کر یہی دعا کر رہی تھی کہ یہ آدمی ادھر ادھر ہو جائے۔ مصطفیٰ نے فوراً اس کی آنکھوں میں چھپی خوشی بھانپ لی اور بنا کچھ کہے چائے کا کپ لے کر اپنی مخصوص جگہ چلا گیا۔ اب ظاہرہ اکیلی تھی۔ اس نے سکون سے بیٹھ کر رول، سموسوں، پیٹیز کے ساتھ چائے کو انجوائے کیا۔ مصطفیٰ نے اسے مڑ کر سکون سے کھاتا دیکھ کر شکر ادا کیا۔ وہ کسی حد تک اسے نارمل کر چکا تھا۔ اپنے گھر کی صفائی کی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ جب مصطفیٰ نے اس سے باتیں کرنے کا سوچا، وہ کب سے اسے اکیلا ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ جی سوری، وہ سب گندا تھا تو بس۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ارے نہیں، اچھا کیا، مصروف رہیں گی، اپنے گھر کے کام کاج ہیں۔ وہ فوراً بولا۔ اپنا گھر؟ ظاہرہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ بھی یہ مانتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے ظاہرہ، جو دل چاہے کریں، کھائیں پیئیں، سوئیں، صفائیاں کریں۔ مصطفیٰ نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ شیراز نے کیا کہا تھا آپ سے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کرسی کھینچی، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے لیے دوسری کرسی رکھی۔ وہ کافی سالوں سے دبئی میں پھنسا ہوا ہے، خطرے والی بات نہیں، بس قرض کی وجہ سے وہاں ہے۔ جیسے ہی سارے معاملات حل کر لے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ انہوں نے یہ سب مجھ سے کبھی کیوں نہیں کہا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ مصطفیٰ کو اب سمجھ آیا، اسٹوڈنٹس کو فلسفہ سمجھانا آسان ہے، کسی عورت کو روتے دیکھنا شدید مشکل۔ دیکھا، اسی لیے اس نے آپ کو کبھی نہیں بتایا، کیونکہ آپ روتی رہتی، پریشان رہتی اور آپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، بس۔ اس نے فوراً روتی ہوئی ظاہرہ کو چپ کروایا۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی کرو مگر یوں میرے دل پہ وار نہ کرو لڑکی، آپ بس صبر کریں اور انتظار۔ وہ دل کی بات رد کر کے دماغ سے جملہ لایا۔ اتنے سالوں سے کر رہی ہوں، وہ تھکن سے بولی۔ کچھ سال مزید، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے شام میں سب۔ وہ اب شرمندگی سے بولی۔ نہیں، یہ سارا پیسہ آپ کے نام سے شیراز نے دیا ہے، آپ کھلے دل سے استعمال کریں۔ ہیں، اتنے سالوں میں 1 روپیہ نہیں بھیجا، اب اچانک اتنا پیسہ؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ زیادہ مت سوچیں، گھر اور خود پر توجہ دیں۔ میں کل چلا جاؤں تو آپ تفصیل سے ساری صفائیاں کر لیجیے گا، اپنے حساب سے ساری سیٹنگ کر لیں، میرے کمرے کے علاوہ سب آپ کا۔ میرا دل، روح سب تمہاری۔ وہ پھر دل کو سرزش کر کے چپ کروا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں صفائی کر لوں گی، کھانا بھی بنا دیا کروں گی۔ جی سب آپ نے کرنا ہے، آپ رخصتی سے پہلے ٹرینڈ ہو جائیں۔ وہ اپنی بات پہ مصنوعی سا ہنسا۔ اسے خود یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ یہ سن کر کچھ شرمائی، کچھ خوش ہوئی تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ ہاں میری ان سے بات کروا دیں گے، وہ میری تو کال ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ پھر شیراز پہ آ کے اٹک گئی تھی۔ نہیں ظاہرہ، کل ہی اس نے کہا تھا کہ وہ فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، بس آپ یہاں رہ سکتی ہیں، وہ آ کے ساری بات کرے گا آپ سے روبرو۔ یہ واحد سچ ہے جو مصطفیٰ نے کل سے اب تک اس سے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس بار ظاہرہ اداس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مصطفیٰ نے پہلے ہی اس کو تسلی تشفی کر دی تھی۔ یوں بھی وہ دونوں تو سالوں سے رابطے میں نہیں تھے۔ جس طرح خالو کے ذریعے اس کے شوہر کی خیریت معلوم ہو جاتی تھی، اب اسی طرح مصطفیٰ کے ذریعے سب پتہ چل جایا کرے گا۔ وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ رات کے لیے بریانی لے آؤں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے آج تک لو ہی کھایا ہوگا، اب کراچی کی بریانی کھائیں۔ مصطفیٰ نے ماحول کو ہلکا پھلکا کیا۔ اتنی سنجیدگی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جی کل سے بالآخر اب تک اس نے ظاہرہ کی مسکراہٹ دیکھی تھی، بہت جاذب تھی، وہ بہت جاذب تھی۔ اس کے دانت مسکراتے وقت نظر آتے تھے، جو اس کی مسکراہٹ کو مزید خوبصورت کر رہے تھے۔ تم بہت جاذب و جمیل، صحیح، زندگی جاذب و جمیل نہیں۔ اسے جون کا شعر یاد آیا۔ صبح اس کی آنکھ نماز کے وقت کھلی اور وہ الارم لگا کے سوئی تھی۔ اس نے جلدی سے فجر پڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے جھانکا کہ وہ نماز کے لیے اٹھا یا نہیں۔ مصطفیٰ کا کمرہ لاک تھا، شاید وہ سو رہا تھا۔ اس نے خود ہی اندازہ لگایا اور دوبارہ روم لاک کر کے سو گئی۔ صبح 9:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ 8:30 بجے یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہے۔ وہ باہر آئی تو مصطفیٰ جا چکا تھا، مگر ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگا کر گیا تھا۔ تھرمس میں چائے تھی، وہ انڈا پلیٹ میں ڈھکا رکھا تھا اور 7 ڈبہ روٹی۔ وہ رج کے شرمندہ ہوئی، ایک مرد ہو کے وہ اس کے لیے کام کر رہا تھا اور اسے خود پہ افسوس ہوا۔ اب رات کو کچھ مت لائیے گا، میں کھانا بناؤں گی خود، ناشتے کے لیے شکریہ۔ اس نے مصطفیٰ کے نمبر پر ٹیکسٹ چھوڑا اور ناشتہ کرتے ہوئے صفائی کے لیے دماغ بنانے لگی۔ دوپہر تک وہ فلیٹ کا نقشہ بدل چکی تھی۔ اپنے کمرے کی الماری میں اپنے چند کپڑے اور دستاویزات رکھنے کے بعد اوپر نماز اور چھوٹا قرآن جو وہ ساتھ لائی تھی رکھ دیا۔
اٹیچ باتھ کی صفائی کر کے اس نے کاٹ کباڑ والے کمرے کو بھی طریقے سے سیٹ کیا۔ وہاں کچھ کام کی چیزیں ملی تو اپنے کمرے میں سجا لی۔ مصطفیٰ کا کمرہ بند تھا ورنہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا کمرہ بھی صاف کر دے۔ بالکنی کا سونا پن بھی اسے برا لگا۔ وہ آج مصطفیٰ سے گملوں کی بات کرنے والی تھی۔ اس نے لاؤنج میں ٹیبل ایک کونے میں کر کے نیچے چادر بچھا کر 2 کشن رکھ دیے جس پہ وہ دونوں بیٹھ کر آرام سے بات کر سکیں۔ کچن کی صفائی بھی آرام سے ہو گئی، تقریباً خالی تھا۔ اس نے کل والا سارا سامان، کھانے اور مسالے کے ڈبے ترتیب سے رکھے۔ نہایت ہی سرخوشی کی کیفیت میں وہ یہ سارے کام انجام دے رہی تھی۔ پچھلے دنوں کے دکھ اور کم آئی کا احساس اب کم ہو چکا تھا۔ گھر اور عورت کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے اور وہ اسے سجانے سنوارنے میں ساری عمر لگا سکتی ہے بنا تھکے۔ اس نے زائرہ کا میسج لائبریری میں آ کر دیکھا تھا۔ ایک دلچسپ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رنگ گئی تھی۔ کسی بھی عورت کا ساتھ مرد کے لیے خوش کن ہوتا ہے، اور پھر زائرہ جیسی خوابوں جیسی لڑکی کا ساتھ، وہ دھیمی، ٹھہری ہوئی، کسی راز کی طرح چھپی ہوئی من پسند عورت۔ جی ٹھیک ہے، مجھے آلو بہت پسند ہے، اس نے مسکرا کے جوابی میسج لکھا۔ وہ نہا دھو کے نکلی تو مصطفیٰ کا رپلائی آ چکا تھا۔ اچار لیتے آئیے گا، میں آلو کے پراٹھے بنا لیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے فیصلہ کر لیا کہ وہ کیا بنائے۔ چشم اور حکم۔ مصطفیٰ کے میسج پہ وہ مسکرا دی۔ وہ کتنا تابیدار تھا، کیا شیراز بھی ایسے ہوں گے؟ یوں ہی سا خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا۔ نہیں اور کچھ نہیں۔ اس نے میسج بھیج کر موبائل رکھا اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ شام کو گھر آیا تو زائرہ چائے پہ اس کی منتظر تھی۔ خالی چائے پئیں گی آپ؟ وہ اسے ملامت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی تو خالی پیتے ہیں، کیا ضرورت ہے روز باہر سے کچھ لانے کی؟ میں نے دوپہر میں کل کی بچی بریانی کھا لی تھی، فکر مت کریں، اس وقت اتنی بھوک نہیں۔ اس کے پراعتماد جواب پہ مصطفیٰ جھوم گیا۔ آپ کا کمرہ رہ گیا، باقی سب صاف ہے۔ وہ مزید بولی، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ زائرہ نے اس کے مصرعے پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھجک کے پوچھ رہی تھی۔ آپ کا باتوں کا موڈ ہے تو چلیں بالکنی میں چل کے چائے پیتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کھلے دل سے اسے آفر کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ کپ اٹھا کے اس کی میت میں جلتی گئی۔ شام اپنے عروج پر تھی۔ زائرہ کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اندر تک شانت کر لیا۔ گرما گرم چائے کے کپ تھامے دونوں بالکنی میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا جو بالوں کی لٹوں کو سر پہ اوڑھے دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ وہ پردے کا خیال رکھتی تھی اور اس کی یہ ادا مصطفیٰ کو بڑی پسند تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ جی۔ زائرہ نے چائے کا سپ لے کے اسے اشتیاق سے دیکھا۔ میں یونیورسٹی میں نفسیات پڑھاتا ہوں، ساتھ میں ایم فل بھی کر رہا ہوں۔ شاعری اور موسیقی سے لگا ہوا ہے۔ میری عمر 34 سال ہے۔ میرا تعلق ایران اور پاکستان دونوں سے ہے۔ میرا 17 اقرب ہے، نومبر کی پیدائش ہوں۔ آپ بتائیں اپنے بارے میں۔ وہ ایک سانس میں اپنا تعارف دے کر اس سے سراپا سوال ہوا۔ میں شیراز حسین کی بیوی۔ نہیں زائرہ، اپنے بارے میں بتا مجھے، اس نے فوراً ٹوکا۔ میں؟ زائرہ حیران ہوئی۔ جی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو جاننا ہے مجھے؟ آپ میرے ساتھ رہتی ہیں؟ شیراز کو میں جانتا ہوں، اپنا بتائیں، اس نے رسان سے کہا۔ اس کی بھی کوئی پہچان تھی، وہ بھی اہم تھی کہ کوئی اس کے بارے میں جانے؟ اسے خوشی ہوئی۔ میں زائرہ ندیم ہوں، میرا 17 سرطان ہے، جولائی کی پیدائش ہوں، 22 سال کی ہوں، لاہور سے ہوں، ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، آپ کی طرح قابل نہیں۔ وہ آخر میں افسوس سے بولی، مگر بہت ہمت والی ہیں آپ، اتنا تو میں بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے اسے سراہا۔ آپ شروع سے پروفیسر بننا چاہتے تھے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بننا تو ڈائریکٹر چاہتا تھا، مگر نہ وسائل تھے اور نہ ذرائع۔ اب بس اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن دیتے ہیں۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ کچھ لوگ تیری آنکھ کے خیمے میں قید ہیں، کچھ لوگ تیرے ہاتھ کی چائے میں آ گئے۔ چائے بہت اچھی بناتی ہو تم، وہ کھلے دل سے تعریف کر رہا تھا۔ زائرہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اور تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو تو میں تمہارے ساتھ آپ جناب کے تکلف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اوکے زائرہ، وہ شرارت سے بولا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ شرمندہ سی ہنسی۔ وہ چائے میں مگن ہو چکی تھی۔ شام کے نارنجی سائے اس کے چہرے پہ حسین رنگ بکھیرے تھے۔ مصطفیٰ نے آج بالکنی کو آباد کر لیا تھا اور اب یہ سبھی تنہا نہیں رہا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو ناشتہ ٹیبل پر لگائے وہ اس کی منتظر تھی۔ ارے بھائی، تم نے کیوں بنایا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ آپ بھی تو بنا کے گئے تھے کل میرے لیے، وہ مسکرا کے بولی۔ اچھا تو حساب برابر کیا ہے؟ وہ مبہم سا ہنس کے ٹیبل کی طرف آیا۔ ناشتے کے دوران وہ اسے کچھ کھوئی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو زائرہ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہاں کسی کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا؟ ملتب بلڈنگ والے، وہ اس کی ادھوری بات سے پوری بات سمجھ گیا۔ لوگوں کی اتنی اہمیت نہیں دیتا میں۔ اب تک فلور پر تمہارے بارے میں کئی باتیں پھیل چکی ہیں، جس میں سب سے معقول مجھے ایک لگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ کیا؟ وہ جلدی سے بولا۔ اب تک فلور پر تمہارے بارے میں کئی باتیں پھیل چکی ہیں، جس میں سے سب سے معقول مجھے ایک لگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ کیا؟ وہ جلدی سے بولی۔ کہ یہ لڑکی شاید پروفیسر کی بیوی ہے جو ناراض تھی اور اب آ گئی ہے، مان گئی ہے۔ وہ اپنی بات پوری کر کے ہنسا۔ زائرہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ لوگ بھی بس عجیب، وہ بڑبڑانے لگی۔
جی اسی لیے میں اتنی اہمیت نہیں دیتا، نہ کسی کو جواب دے ہوں، جو ان کی سمجھ میں آ گیا اب تم اسے نکال نہیں سکتی، بس ایزی رہو، سب ٹھیک ہے۔ وہ پھر اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا تھا۔ شام میں میرے ساتھ بازار چلو گی؟ تم کہتی نہیں ہو مگر مجھے اندازہ ہے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی تمہیں۔ وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے کتنا خیال تھا اس کی ضرورتوں کا، وہ خود ہی بھول بیٹھی تھی کہ وہ کتنی ضرورت مند ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے ماننے پر مصطفیٰ خوش ہو گیا۔ میں شام میں پک کر لوں گا تمہیں، نیچے آ جانا پارکنگ میں۔ وہ شام کا پروگرام بتا کر اسے اللہ حافظ کرتا یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سر ٹیبل پر رکھے بیٹھی رہی۔ اس کی سوچوں کے دھارے کہاں بہہ رہے تھے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کا ایک پل بھی یونیورسٹی میں دل نہیں لگ رہا تھا، بس نہیں چاہ رہا تھا کب شام ہو اور وہ اس کے پاس پہنچے۔ کچھ ہوش نہیں رہتا، کچھ دھیان نہیں رہتا، انسان محبت میں انسان نہیں رہتا۔ سادہ سا لان کا سوٹ پہن کر اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور چادر کاندھوں پر ڈالی، ہاتھ میں گھڑی اور بائیں ہاتھ میں وہ انگوٹھی اس کے واحد زیور تھا۔ چہرہ میک اپ سے عاری تھا، آنکھوں میں تھوڑا کاجل ڈال کر اس نے اپنا جائزہ لیا اور دماغ میں سامان کی لسٹ بنائی۔ اسے زیادہ کچھ نہیں لینا تھا مگر باہر نکلنے کے احساس سے خوشی ہو رہی تھی۔ اتنی لگی بتی گھٹی سی زندگی میں اب باہر آئی تھی، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہی تھی، رہ رہی تھی، کوئی اس سے کی سنتا تھا، اس سے ہم مزاج باتیں کرتا تھا۔ واقعی تنہا صرف خدا کی ذات ہے، انسان سہاروں کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ چاہتا تو اسے کسی مال لے جا کر شاپنگ کروا دیتا مگر وہ کنفیوز نہ مصطفیٰ یہ سوچ کر اسے نسبتاً سستی مارکیٹ لے آئے جو تقریباً خواتین کے سامان سے سجی تھی۔ میں یہیں گاڑی میں موجود ہوں، آپ یہ پیسے لیں اور سامنے ساری شاپس ہیں، آرام سے شاپنگ کر کے آئیں، میری وجہ سے کوئی جلدی نہیں کریے گا، ہم نے گھر ہی جانا ہے۔ وہ اس کے لفظوں سے اندر تک ریلیکس ہو جاتی تھی، سارے بوجھ جیسے ہٹتے چلے جاتے تھے۔ وہ پیسے لے کے خوشی خوشی آگے دکانوں میں گئی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں مصطفیٰ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ چیز کہتے ہیں فردوس گم شدہ جس کو کبھی کبھی تیری آنکھوں میں پائی جاتی ہے، اسے ظاہرہ کی آنکھیں دیکھ کر جگر کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ وہ لاہور سے آتے وقت کل 7 جوڑے لائی تھی، فضول خرچی اس نے کبھی نہیں کی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اتنی رقم کبھی اس کے ہاتھ آئی ہی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ کشمکش میں تھی، 2 جوڑے لینے اور ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد وہ ششپنج میں تھی کہ اور کیا لینا ہے۔ میک اپ وہ کس کے لیے کرے، اچھے بھاری جوڑے وہ کس لیے پہنے، کتابیں پڑھنے سے اسے دلچسپی نہیں تھی، زیورات لے کے وہ کیا کرتی، یہاں کون سی شادی بیاہ میں جانا تھا اسے۔ وہ مصطفیٰ کے پاس گاڑی میں کل 2 شاپرز لے کے پہنچی اور باقی کے 10,000 اسے واپس سما دیے۔ کچھ لیا نہیں، وہ حیرت زدہ تھا، سب لے لیا اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ بس 2 سوٹ، ہاں باقی کے 7 سوٹ رکھے ہیں گھر میں، وہ سادگی سے بولی۔ مصطفیٰ نے مزید جرا نہیں کی مگر سوچ لیا کہ وہ ہر ماہ اسے مارکیٹ لائے گا، شاید کچھ اور خریدنے کا دل چاہے۔ میں سوچ رہی تھی ہم اپنی بیلکنی میں گملے رکھیں، وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ ہم اپنی مصطفیٰ اس کے لفظوں کی چاشنی میں کھو گیا۔ تم آ گئی کافی ہے، ویسے وہ دبے لہجے میں بولا۔ ہیں ظاہرہ اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں اپنی ذمہ داریاں بڑھا رہی ہو، کل کو تم چلی گئی تو میں کیسے دیکھ بھال کروں گا ان کی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے مزید گملوں پر بات نہیں کی۔ رات ہونے والی تھی، وہ ایک جگہ سے کھانا لے کے گھر کی جانب اسے لے چلا جو بالکل چپ تھی۔ سنڈے کا سارا دن وہ سو کر گزارتا تھا مگر وہ فجر کے بعد سے غائب تھا۔ ظاہرہ نے نشت ابھی اکیلے کیا، کل رات گھر آ کر وہ کھانے کے دوران بھی چپ رہی۔ مصطفیٰ نے کچھ نہیں پوچھا، وہ صبح سے گھر پر نہیں تھا۔ اسے ہول آنے لگے، کہاں ہیں آپ، اس نے کال کی تو اٹھائی نہیں، پھر اس نے میسج کیا، وہ گمسم موبائل لیے بیٹھی تھی جب اس کا میسج آیا۔ کسی کونے میں زانوؤں کو جمع کیے ان پہ سر رکھے اس بات کے انتظار میں وہ بت پر نیز کا رپلائی تاک رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ایک مالی کے ساتھ 4-5 گملے لیے اندر داخل ہوا تھا، موتیا، گلاب، ایلو ویرا، آؤٹ ڈور پلانٹس تھے۔ وہ حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنا سنڈے اس کے گملوں میں برباد کر رہا تھا۔ وہ بچوں جیسے اشتیاق سے گملوں کو سیٹ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ اسی کے پاس گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ توڑ کے بالوں میں مت لگا لینا میڈم۔ وہ ہنس کے بولا، جی نہیں میں پھول نہیں توڑتی۔ وہ بردباری سے بولی، اور دل؟ اس کی برجست کی بھی ظاہرہ نے یکدم اسے دیکھا، وہ تو میرا ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، واہ استاد ظاہرہ علی خان۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا تو وہ بھی ہنس دی۔ اب اچھی سی چائے پلاؤ، شاباش۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی، اور نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے آرام سے۔ اس نے خود کو کشن پر گرایا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر دوسرے کشن پر بیٹھی اور بیچ میں چائے کی ٹرے اور بسکٹ رکھ دیے۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ تم 2 پوچھو، وہ نرمی سے بولا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مطلب اچھے خاصے ہیں، کوئی پسند نہیں آئی اپنے لیے؟ وہ کھل کے بولی۔ یہ شاید مصطفیٰ کا دیا ہوا اعتماد تھا، میں مستورات کو امپریس کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ خدا نے زمین پر آدمی کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، مستورات کا نہیں۔ آپ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ ناسمجھی سے مسکرائی، شکر ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ بے ساختہ تھا، شادی کیوں نہیں کی یہ پوچھا تھا بس۔ وہ منہ بنا کے بولی،
دیکھو یار، میں نا شادی کسی ایسی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جسے میں دیکھوں تو میری نظر اس پر ٹھہر جائے، اسے جانوں، اس سے باتیں کر کے کیمسٹری بناؤں اور پھر اسے اپنا بنا لوں۔ اور وہ تم ہو۔ مصطفیٰ نے آخری جملہ حسرت سے دل میں کہا۔ ہاں، یہ جواب سمجھ میں آیا مجھے، وہ برفباری سے سارے لا کر بو رہی تھی۔ آپ کی اسٹوڈنٹس تو بہت خوش ہوں گی، آپ سے اتنا اچھا استاد ملا انہیں، وہ مزید گوئے۔ پتہ نہیں مجھے ان کا، میں اتنا وقت کسی کو نہیں دیتا ظاہرہ۔ مصطفیٰ کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموش تھی، سر جھکا رہا جیسے اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ چائے اچھی ہے، وہ بات کر رخ دوسری طرف لے گیا۔ وہ شکریہ کر کے فوراً اپنے کمرے میں جا گھسی۔ دوپہر میں اس نے دہی کا رائتہ اور تہری بنا لی۔ وہ کچن میں مصروف تھی جب مصطفیٰ اس کے پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں کتابیں چھان رہا تھا۔ اب کھانا کھا لیں، آ کر میں نماز پڑھ کے کھاؤں گی، وہ باہر سے دستک دے کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کھاتا ہوں، وہ مصروف سا کہہ رہا تھا۔ وہ سارے لا کے وہاں سے چلی گئی۔ تو چلیں بیلکنی میں چل کے چائے پیتے ہیں، مصطفیٰ نے کھلے دل سے اور سے آفر کی۔ ٹھیک ہے، وہ کپ اٹھا کے اس کی میت میں جلتی گئی۔ شام اپنے عروج پر تھی، ظاہرہ کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اندر تک شانت کر لیا۔ گرما گرم چائے کے کپ تھامے دونوں بالکنی میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا جو بالوں کی لٹوں کو سر پہ اوڑھے دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ وہ پردے کا خیال رکھتی تھی اور اس کی یہ ادا مصطفیٰ کو بڑی پسند تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ جی، ظاہرہ نے چائے کا سپ لے کے اسے اشتیاق سے دیکھا۔ میں یونیورسٹی میں نفسیات پڑھاتا ہوں، ساتھ میں ایم فل بھی کر رہا ہوں، شاعری اور موسیقی سے لگا ہوا ہے۔ میری عمر 34 سال ہے، میرا تعلق ایران اور پاکستان دونوں سے ہے۔ میرا 17 اقرب ہے، نومبر کی پیدائش ہوں۔ آپ بتائیں اپنے بارے میں۔ وہ ایک سانس میں اپنا تعارف دے کر اس سے سراپا سوال ہوا۔ میں شیراز حسین کی بیوی۔ نہیں ظاہرہ، اپنے بارے میں بتا مجھے، اس نے فوراً ٹوکا۔ میں؟ ظاہرہ حیران ہوئی۔ جی، آپ کون ہیں؟ آپ کو جاننا ہے مجھے؟ آپ میرے ساتھ رہتی ہیں؟ شیراز کو میں جانتا ہوں، اپنا بتائیں، اس نے رسان سے کہا۔ اس کی بھی کوئی پہچان تھی، وہ بھی اہم تھی کہ کوئی اس کے بارے میں جانے، اسے خوشی ہوئی۔ میں ظاہرہ ندیم ہوں، میرا 17 سرطان ہے، جولائی کی پیدائش ہوں، 22 سال کی ہوں، لاہور سے ہوں، ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، آپ کی طرح قابل نہیں۔ وہ آخر میں افسوس سے بولی۔ مگر بہت ہمت والی ہیں آپ، اتنا تو میں بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے اسے سراہا۔ آپ کیوں سے پروفیسر بننا چاہتے تھے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بننا تو ڈائریکٹر چاہتا تھا، مگر نہ وسائل تھے اور نہ ذرائع۔ اب بس اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ کچھ لوگ تیری آنکھ کے خیمے میں قید ہیں، کچھ لوگ تیرے ہاتھ کی چائے میں آ گئے۔ چائے بہت اچھی بناتی ہو تم، وہ کھلے دل سے تعریف کر رہا تھا۔ ظاہرہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اور تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو تو میں تمہارے ساتھ آپ جناب کے تکلف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اوکے ظاہرہ، وہ شرارت سے بولا۔ جی ٹھیک ہے، وہ شرمندہ سی ہنسی۔ وہ چائے میں مگن ہو چکی تھی، شام کے نارنجی سائے اس کے چہرے پہ حسین رنگ بکھیرے تھے۔ مصطفیٰ نے آج بیلکنی کو آباد کر لیا تھا اور اب یہ سبھی تنہا نہیں۔ اچھا، وہ حیران ہوئی، کس نے جینس کری ممنوع؟ پہنو، اچھی لگتی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے شعر پڑھ رہا تھا۔ ہاں زریون کی اس طرح کی شاعری کو میں نہیں مانتی، اور سوری مگر حافظ کو تو میں سرے سے شاعر ہی نہیں مانتی۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ اوہو، نقاد بھی بن گئی ہیں آپ تو۔ وہ مسکرایا اور ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ظاہرہ نے نگاہوں کو نیچے کیا۔ پوچھتا رہتا تھا، بتا تو کون ہے میری؟ اور میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہوتے تھے۔ جس کا ڈر تھا پھر وہی ہوا۔ وہ خوش بخت پلٹ آیا تیری زندگی میں، جس کے جانے پہ تم نے مجھے جگہ دی دل میں۔ میری قسمت میں ہی جب خالی جگہ لکھی تھی، تجھ سے شکوہ بھی اگر کرتا تو کیسے کرتا؟ میں وہ سبزہ تھا جسے رون دیا جاتا ہے، میں وہ جنگل تھا جسے کاٹ دیا جاتا ہے، میں وہ در تھا جسے دستک کی کمی کھاتی ہے، میں وہ منزل تھا جہاں ٹوٹی سڑک جاتی ہے، میں وہ گھر تھا کہ جسے آباد نہیں کرتا کوئی، میں تو وہ تھا جسے یاد نہیں کرتا کوئی۔ خیر اس بت کو چھوڑ، بتا کیسی ہے؟ تو نے چاہا تھا جسے وہ تیرے پاس تو ہے، کون سے غم نے تجھے چاٹ لیا اندر سے، آج کل تو پھر سے جب چپ رہتی ہے، سب ٹھیک تو ہے۔ وہ آفی کی نظم تمام کر چکا تھا۔ ظاہرہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر وہ اس کی طرف دیکھنے سے قاصر تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ کی پشت پر گرنے والا قطرہ دیکھ لیا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے ظاہرہ؟ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ بہت ہی بے اختیاری سے عمل تھا، پہلی بار وہ اس کی جلد کی نرمی سے واقف ہوا تھا۔ ملائم سی اسکن تھی اس کی۔ وہ فوراً رخ موڑ گئی۔ بتاؤ مجھے، وہ مصر ہوا۔ ایک عورت کی خواہش کیا ہوتی ہے مصطفیٰ؟ اس نے لب وا کر کے مصطفیٰ کا دل جکڑ لیا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کے وہ دم بخود تھا۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت بس یہ چاہتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو، اس کے سر پر کوئی مضبوط سایہ ہو، جس کی چھاؤں میں وہ تمام عمر گزار دے۔ وہ دھیمے سے بولی۔ اور اگر شیراز واپس آ کر یہ سب دے تو چلی جاؤ گی اس کے ساتھ عمر تمام کرنے؟
وہ تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ ظاہرہ کی سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے، اور یہ سب تو چاہتی ہے مگر وہ چاہتی کس مرد کو ہے؟ اگر شیراز مصطفیٰ جیسا نہ ہوا، اس نے تو مرد کے روپ میں باپ اور خالو کے بعد سب سے قریب مصطفیٰ کو پایا، جو اس کا صاحبان بن بیٹھا تھا۔ وہ دل کی دھک دھک سے پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے دیے جواب میں وہ الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ جانے کے لیے بضد تھی۔ اگر واقعی آ رہی ہے تو سو جاؤ جا کے۔ مصطفیٰ نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے کمرے میں گھس کے دھڑ سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ مصطفیٰ کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں، مگر ذہن کسی گہری سوچ میں کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ اگلی صبح وہ اس سے بالکل نارمل بات چیت کر رہا تھا، مگر ظاہرہ اسے کچھ گم سم الجھی سی لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ظاہرہ نے اسے دیکھا۔ یہ مرد کیا ذات ہے آخر؟ دل کی تمام دنیا زیر زبر کر کے وہ اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ چپ رہی۔ ناراض ہو وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ وہ پھر چپ رہی۔ ناشتہ کر لینا، دوا رکھ جاتا ہوں۔ وہ اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کے گھر سے نکل گیا۔ وہ اس کے جاتے ہی بکھر کے رونے لگی۔ اس وقت زیادہ رونا آتا ہے جب رونے کی معقول وجہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو۔ وہ بس بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ نیچے گاڑی میں اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے کافی دیر تک یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ وہ ظاہرہ کی تکلیف تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اسے اتنے قریب سے جانے کے باوجود بھی وہ آج اس کی آنکھیں نہیں پڑھ پایا، اتنی الجھن تھی ان میں۔ وہ شام کو گھر لوٹا تو وہ کمرہ بند کیے پڑی تھی۔ اب مصطفیٰ سے راہ نہیں ہے۔ اس نے فوراً دستک دی۔ ظاہرہ! وہ اسے پکار رہا تھا۔ جی! اندر سے اس کی ہلکی سی آواز برآمد ہوئی۔ آج چائے نہیں دو گی؟ اس نے تھوڑی شرارت دکھائی تاکہ اس کے موڈ کا اندازہ کر سکے۔ نہیں، آپ پی لیں، میرا موڈ نہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اب تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں چائے بنا رہا ہوں، بیلکنی میں آؤ، ورنہ میں اندر ہی لے آؤں گا چائے، اس نے دھمکانا مناسب سمجھا۔ آ رہی ہوں، وہ مری مری آواز میں بولی، کہیں وہ اندر نہ آ جائے۔ منہ پہ پانی مار کے اس نے چہرہ دیکھا جو رو رو کے سوجا سوجا سا لگ رہا تھا۔ دوپٹہ سر پہ جما کے وہ اسے دیکھے بغیر کچن کی سائڈ سے نکل کر بیلکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ شام اپنے رنگ بکھیر چکی تھی۔ سامنے سڑک رواں دواں تھی، مگر اپنا دل اسے بند محسوس ہوا۔ جو بات دل میں ہی اشر اٹھا دے اسے کوئی کیسے زبان تک لائے۔ وہ پھر سے نمناک ہونے لگی تھی کہ وہ پیچھے سے 2 کپ لیے اس کے پاس آ گیا۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ وہ کپ اس کی طرف کر کے پوچھنے لگا۔ دل نہیں کیا، بس وہ سر جھکا گئی۔ دل کو کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ اسے ٹولنے کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ سگریٹ پیو گی؟ وہ اس کی آفر پہ حیرت سے سر اٹھا کے اسے گننے لگی۔ لا حول ولا قوت! وہ اب غصے سے بولی۔ آہا! گلزارِ اردو کی پہلی نظم پڑھتے ہوئے شرمانے والی لڑکیاں بھی آج کل منٹوں کے پیچھے دھڑ دھڑ لائک کر رہی ہیں۔ اس کے فلرٹی جملے سوشل اکاؤنٹس پر شیئر کرتی ہیں۔ تم سگریٹ پہ لاہور پڑھ رہی ہو؟ میں ان جیسی نہیں ہوں، نہ بن سکتی ہوں، نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اب چیخ رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کا غبار نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ مزید کچھ کہے چاہے یوں ہی چھوڑ کر پھر سے کمرہ نشین ہو گئی۔ وہ کیا کہہ گئی تھی، کیا سمجھا گئی تھی، اسے سمجھ آ گیا تھا۔ میں نے جو بات کہی اس کی تجھے آئی سمجھ؟ تو میرا زخم نہیں، زخم کی گہرائی سمجھ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں جایا کرو جہاں تمہیں سکون ملے اور سانس لینے میں پریشانی نہ ہو، سو میں ہر بار ہی تمہارے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ وہ پوری رات اس کے بند کمرے کو تکتے ہوئے سگریٹیں پھونکتا رہا۔ جب ہمارے درمیان پہلی بار گفتگو ہوئی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ چاہتا تو اسے شیراز کا سچ بتا سکتا تھا کہ وہ دبئی میں ایک ہستی بستی شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے اور اسے ظاہرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ پہلے ظاہرہ کا دل جاننا چاہتا تھا۔ یا تو وہ اسے مکمل اپنی چاہیے تھی یا تھوڑی بھی نہیں۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ رات لاؤنج میں ہی سو گیا تھا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی ظاہرہ اپنا سامان تھامے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ میں جا رہی ہوں مصطفیٰ، اور پلیز مجھے روکیے گا مت۔ اس کی آواز بھرائی تھی۔ چشم وہ فوراً اس کی راستے سے ہٹا۔ زبردستی کی عادت اسے تھی ہی نہیں۔ کچھ چیزیں نامکمل رہ جاتی ہیں، اس لیے ہمارے پاس ان کی تکمیل کا اختیار ہوتا ہے، نہ حق۔ وہ ابھی اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب سے بوجھل لمحہ اس الوداع کا ہوتا ہے جس میں دل کی اجازت شامل نہیں ہوتی۔ وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی۔ یہ چابی لیتی جاؤ، اس نے ایک دم پیچھے سے آواز لگائی۔ میں کیا کروں گی اس کا؟ وہ اسے روکنے کی بجائے چابی دے رہا تھا۔ رکھ لو۔ مصطفیٰ نے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اللہ حافظ۔ وہ مڑ کر اثر سے اسے دیکھ رہی تھی۔
بس صبر اختیار کیا اس کو دیکھ کر، اس بار بازوؤں کو کشادہ نہیں کیا۔ اللہ حافظ، مصطفیٰ نے جبری مسکراہٹ اختیار کی۔ 4 ماہ سے وہ اس کے ساتھ تھی، اسے لگا 4 صدیاں اس کے ساتھ سے جا رہی ہوں۔ وہ چاہتا تو اسے روک لیتا، مگر وہ ایک عورت کو اپنے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے جانے دیا۔ وہ فوراً تیز تیز قدموں سے باہر نکلی۔ ایک پل بھی رکتی تو وہیں بکھر جاتی۔ وہ اپنا بھرم اس کے آگے نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ جس نام سے جڑ کے، جس احترام کے ساتھ یہاں آئی تھی، اسی طرح واپس جا رہی تھی، مگر اس بار پاؤں پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہے تھے۔ دل کسی بوجھ کے اثر مار مار کے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے پہ اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گالوں پہ ہاتھ لگایا، وہ گیلے ہو رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو بار بار صاف کر رہی تھی، مگر سب دھندلائے جا رہا تھا۔ وہ ظاہرہ کے بستر پر اوندا پڑا اس کی مہک کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کچھ حادثے انسان کو ذہنی طور پر اپاہج کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی سے کسی کا چلے جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹھہر جانا اذیت دیتا ہے۔ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ کل سے ابھی تک کسی کے بستر پر معوف پڑا ہوا تھا۔ نہ وہ یونیورسٹی گیا، نہ کچھ کھایا پیا، بس خالی اس ذہن تھا، اس کی یادوں میں گم۔ وہ اس کو اپنے گرد گرد تصور کرتا رہا۔ وہ جب سے لاہور آئی تھی مستقل چپ تھی۔ خالہ خالو پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، مگر اس نے صرف یہ کہا کہ شہراز سے بات نہیں ہوئی، اسی لیے آ گئی۔ وہ بھابھیوں کے تیکھے تیور دیکھ کر بھی چپ رہی۔ کسی کی نرم آنکھیں فکر اس کی سماعتوں میں رس گھو رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے ہو کر اس کا وجود برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور ایک وہ تھا جس نے اپنے گھر کے دل کے روح کے دروازے اس پر کھولے تھے۔ وہ ایک پھونک بھر کے پھر سے کمرے میں مقید ہو گئی۔ ہجر کے ماروں کی خوش فہمی جاگ رہے ہیں پیروں سے، جیسے یوں شب کٹ جائے گی، جیسے تم آ جاؤ گے۔ وہ کبھی کچن میں جا کر اس کے ہاتھ کا لمس سنک ریک پہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے خالی کپوں کو گھنٹوں لبوں سے لگائے رکھتا۔ بالکنی میں موجود گملے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ جب تم چلی جاؤ گی کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ اسے اپنا ہی کہا جملہ یاد آیا۔ اسے کیا پتا تھا وہ چلی جائے گی۔ وہ کچن میں چائے کے 2 کپ بنا کے پلٹی تو یکدم اس کے قدم جام گئے۔ 2 کپ؟ اسے اپنی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ اس نے کس دھن میں 2 کپ بنائے تھے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ یہ کون شخص مجھے کرچیوں میں بانٹ گیا؟ یہ آئینہ تو میرا آخری ٹھکانہ تھا۔ وہ کپ یوں ہی چھوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ تکیے میں منہ دیے وہ کافی دیر سے سکتی رہی۔ وہ رہ رہ کر اسے یاد آئے جا رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کا لمس، اس کی شاعری ظاہرہ کے حساب کو توڑے تھے۔ وہ اتنا کبھی نہیں روئی تھی جتنا اب رونے لگی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا چاہ رہی تھی؟ اسے تو شیراز کا انتظار کرنا تھا، مگر اس کی نگاہیں ہر وقت مصطفیٰ کی متلاشی رہنے لگی تھی، یوں جیسے وہ اچانک سے کہیں سے آ جائے گا۔ لڑکیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، اور شہزادیاں اپنے لیے ساتھی ڈھونڈنے نہیں نکلتی ہیں۔ ان کا اپنا وقار ہوتا ہے۔ شہزادے انہیں خود لینے آتے ہیں، بڑے مان کے ساتھ۔ وہ بے آس دل سے ہر گزرتے روز اس کی شدت سے منتظر رہنے لگی تھی۔ عجیب ہوتے ہیں احساس کے کرشمے بھی۔ وہ میرے ساتھ ہے اور میرا ہمسفر بھی نہیں۔ اس نے آخری الوداعی نظر فلیٹ پر ڈالی اور اپنا مختصر سامان لے کر نکل گیا۔ مصطفیٰ کو سامان کے ساتھ بلڈنگ سے نکلتا دیکھ کر چوکیدار حیران ہوا تھا۔ اسے لاہور آئے 15واں روز تھا۔ ظاہرہ بیٹا، تمہارا خط آیا ہے دبئی سے۔ خالو نے کمرے میں آ کر دستک دی تو وہ بستر سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ دبئی سے؟ اس نے بےتابی سے لفافہ چاک کیا۔ وہ منتظر تھی کہ بانجی بتائے آخر کس چیز کے کاغذات۔ وہ کچھ دیر حیرت سے ہاتھ موجود کاغذات کو دیکھتی رہی اور پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنسی۔ خالو کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ کیا ہوا؟ شیراز نے دبئی بلوایا کیا؟ وہ بھی خوش تھے کہ شاید اس کے شوہر کو خیال آ ہی گیا۔ ہاں نہیں خالو، اس نے طلاق بھجوائی ہے اور مہر کی رقم۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ ظاہرہ بیٹی صبر کرو۔ وہ سمجھے اس کی دکھ سے یہ کیفی ہوتی ہے۔ میں صبر تو کر رہی تھی، اب تو شکر کا وقت ہے۔ وہ دل سے خدا کی شکر گزار تھی۔ تمہیں کوئی دکھ نہیں؟ اس کی خالہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ نہیں خالہ، میرا تو اس کا تعلق تو صرف کاغذات کی حد تک تھا۔ کیسا دکھ پھر؟ جسے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ وہ فوراً دل میں مصمم ارادہ کر بیٹھی تھی۔ میں عدت پوری کرتے ہی کراچی واپس جا رہی ہوں۔ ہیں کس کے پاس؟ اسے دوبارہ کراچی کا خیال کیوں کر ستایا وہ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ بیٹا تم اب کس کے پاس جاؤ گی؟ کون ہے وہاں؟ میرا گھر ہے، وہاں میرا سب کچھ ہے۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، میں وہاں جا کر آرام سے بات کروں گی آپ سب سے، اور یہ رقم آپ لوگ رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے الماری کی طرف مڑی۔ سامنے ہی فلیٹ کی چابی رکھی تھی۔ عدت کی مدت اس نے بہت سکون کے ساتھ تنہائی میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ وہ اپنی نئی زندگی اور مستقبل کے لیے جی جان سے دعائیں کر رہی تھی، مصطفیٰ کی سلامتی کی، اپنی اور اس کی خوشیوں کی۔ خالہ اور خالو کی مشکوک سرگرمیوں سے وہ واقف تھی۔ وہ اس کے دودیالی رشتہ داروں سے روابط بڑھا کر اس کا رشتہ اس کے کسی کزن سے لگانا چاہتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ وہ لوگ اس کے فیصلے سے انجان تھے۔
نئے سفر میں ابھی ایک نقص باقی ہے، جو شخص ساتھ نہیں اس کا عکس باقی ہے۔ الٹ پلٹ گئی دنیا، وہ زلزلے آئے مگر خرابۂ دل میں وہ شخص باقی ہے۔ وہ بے انتہا خوشی کے ساتھ اس کے وقت کراچی کی طرف گامزن تھی، ہر ڈر ہر پابندی سے آزاد وہ اتنے مہینوں بعد اپنے محبوب کے پاس جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کا چہرہ تصور میں لا کر اسے حیا آئی۔ عورت کو مرد سے صرف پیار، توجہ، محبت اور وقت اور محبت چاہیے ہوتی ہے۔ پیسہ، گھر، گاڑی تو وہ اپنے نصیب سے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ولیعت صبح کراچی پہنچی تھی۔ نومبر شروع ہو چکا تھا مگر اتنی ٹھنڈ نہیں تھی۔ اس نے ٹیکسی لے کر فلیٹ کا رخ کیا۔ وہ بند گیٹ کو دیکھ کر کچھ اداس ہوئی، شاید وہ یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ اس نے لاک کھول کر اندر کا رخ کیا۔ سامان پر پڑی سفید چادریں دیکھ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ یوں لگ رہا تھا فلیٹ کئی مہینوں سے بند تھا۔ اس نے فوراً مصطفیٰ کے نمبر پر کال کی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر کمرہ دیکھ رہی تھی۔ گملے سوکھے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے میں مصطفیٰ کی مہک بسی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پکڑ کر سسک پڑی۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اس کا۔ وہ جا چکا تھا کہاں؟ کہاں ڈھونڈے گی وہ اسے؟ اس کا پورا وجود شل ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کے امتحان آخر کب ختم ہوں گے؟ تم میرا وہ دکھ ہو جسے میں نے اپنی موت کی آخری ہچکی تک بہت صبر سے سہنا ہے۔ اس نے پورے فلیٹ کی اچھے سے صفائی کی، گملوں کا حال درست کیا۔ وہ معمول کی طرح کام کر رہی تھی۔ جیسے شام ہوگی اور وہ آ جائے گا۔ مصطفیٰ کا کمرہ آن ہاؤس لاک تھا۔ وہ اتنے دن اس کے کمرے میں رہا، یہ احساس ہی ظاہرہ کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ یا اللہ، یا صبر آ جائے یا وہ شدت سے دعا کر کے سجدے میں گر کر روتی رہی۔ اس نے چائے کے 2 کپ بنائے اور بیلکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ دور تک ٹریفک رواں دواں تھی، روشنی اس کی آنکھیں نم کر رہی تھی۔ اور تصور میں اسے لا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ میرے لیے دنیا میں کوئی بھی دوسرا شخص تم جیسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں برسوں پہلے تمہیں رکھا تھا وہاں برسوں بعد بھی کوئی اور نہ رکھا جائے گا۔ میں تمہارے بغیر ہنس تو سکتی ہوں مگر خوش نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارے بغیر رو تو سکتی ہوں مگر کسی کا کندھا نہیں لوں گی سہارے کو۔ میں تمہارے بغیر زندگی گزار تو سکتی ہوں مگر جی نہیں سکتی۔ میرے لیے ہنسی خوشی سکھ بہار کہہ کے اور نیند سبھی ختم ہو گئے تھے جب تم مجھے چھوڑ گئے۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکتی کہ میرے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں۔ وہ تو کچھ گزر گئی ہے، کچھ گزر رہی ہے اور باقی جو رہی ہے وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ میرے لیے تو بس زندگی کو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ واپس آ جاؤ مصطفیٰ۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ کپ یوں ہی دھرے رہے۔ وہ ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ ایک ماہ سے وہ یہاں کے لیے اس کی منتظر تھی، جیسے بس آج ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا۔ سرسبز گھاس پر وہ اس کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ ننگے پاؤں ہونے کے باوجود سے اسے صاف تراوٹ اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ نے اس کی جانب مسکراہٹ کو پیار سے دیکھا۔ ٹھک۔ وہ اب اس سے لیے کسی جھیل کے کنارے پر بیٹھ رہا تھا، نیلی صاف پانی کی جھیل۔ ہوائیں ان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہیں مسلسل ٹھک ٹھک ہو رہی تھی۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اتنی دیر سے وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو مسلب مگر وہ ٹھک ٹھک پھر ہوئی۔ ظاہرہ نے بیڈ سے اتر کر دوپٹہ اوڑھا اور ہلکے سے دروازہ کھولا۔ وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا مگر گیٹ کے باہر مستقل کھٹر پٹر ہو رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی۔ اسے لگا وہ دوبارہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا سینے فولڈ کیے ہتھوڑی سے کوئی تختی ٹھوک رہا تھا۔ ظاہرہ تیزی سے اس تختی کے سامنے گئی۔ لکڑی کی تختی پر سنہری حروف سے لکھا تھا، ظاہرہ کا گھر۔ وہ دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چوں کہ تم کو دیکھ لوں کہ سچ میں میرے پاس ہو۔ ابھی اٹھا ہوں نیند سے، تمہارا خواب دیکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے کبھی اس کو کبھی اپنے نام کی لگی تختی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں 5 ماہ بعد روبرو تھے۔ ظاہرہ کے حلق میں گولے اٹک رہے تھے۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اتنے عرصے وہ کیسے رہی، کیا کیا کرتی رہی، اس نے کیا محسوس کیا، مگر مصطفیٰ کی بات نے اس کی بے تاب روح کو جیسے قرار دیا تھا، جیسے سارے گلے شکوے دھل گئے ہوں، جیسے اسے کچھ کہنا ہی نہ ہو۔ شام کو ہمارا نکاح ہے۔ بس اتنی آسانی سے وہ ساری تھکن اتار گیا تھا۔ مل گیا وہ تب جس کے لیے وہ خوار ہوتی پھر رہی تھی۔ جیسے کوئی چلتے چلتے تھک جائے اور اسے صحرا میں نخلستان نظر آ جائے۔ وہ اس کے لیے وہیں چھاؤں بن گیا تھا جس میں وہ آرام سے بے خوف ہو کر سستا سکتی تھی۔ اس نے تھک کے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہو چکے تھے مگر وہ مرد تھا، اس کے آگے رو نہ سکا۔ مصطفیٰ کے لیے اس طرح اپنی محبوبہ کے روبرو اکیلے بیٹھنا بالکل نیا تھا۔ وہ اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ، چائے، بیلکنی کے ساتھ ساتھ اپنے ادھورا پن کو مکمل ایک ظاہرہ کے وجود میں دیکھ رہا تھا، جیسے بکھرے ہوئے کھلونے کسی ٹوکری میں جمع کر دیے گئے ہوں۔ 1.5 ماہ تمہاری یادوں میں گزارنے کے بعد میں پہلے ایران گیا، وہاں اپنے کچھ پراپرٹی وغیرہ بیچی، 1 ماہ تک وہاں رہا، پھر پیسے لے کر میں شیراز کے پاس دبئی پہنچا۔
اس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہیں آزادی کا پروانہ جاری کر چکا ہے۔ میں نے اس سے یہ گھر خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور دل میں اسے تمہارے نام کرنے کا سوچا۔ اتنے مہینوں کی جدائی کا خلاصہ اتنے آرام سے کر دیا۔ ظاہرہ نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ میں نے آج ظاہرہ مکمل حاصل کر لیا، جیسے کوئی بچہ اپنی شے شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ۔ اور میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ ظاہرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہوئے۔ ایک دلہن کے لیے ایسا کرنا نیا تھا، لیکن وہ عشق بھی پرانے طور طریقے کے منہ پر چانٹے جیسا نیا تھا۔ ایسے عشق کا قصہ جو باقی تمام قصوں میں بہترین تھا، جس سے آج سے پہلے یہ معاشرہ غافل تھا۔ سورہ یوسف کی وہ ابتدائی آیات جس میں خدا لوگوں کو عشق سے متعارف کروا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے منہ سے قرآن کی تلاوت سن کر وہ حیران تھی۔ وہ اس کی حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ خدا کا سٹائل دیکھ رہی ہو عشق کے تعارف کا، کیونکہ خدا بھی تو محبوب رکھتا ہے، ظاہرہ نے برجستہ کہا۔ وہ اسے اپنی بکھری ہوئی میز جہاں لیپ ٹاپ اور غزلوں سے رنگے کاغذ اور کچھ بکھری کتابیں پڑی تھی وہاں لے گیا، اور وہ اسکیچ جو شاید اس نے کبھی تنہائی میں بنائے تھے، جس کی ہر ادا ظاہرہ سے جڑتی تھی، اور غزلیں جن کی بحروں میں ظاہرہ کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو وہ محسوس کرتا دکھانے لگا۔ کمرے میں سگریٹوں کا دھواں اور تیری مہک جیسے شدید دھند میں باغوں کی سیر ہو۔ ظاہرہ ہر ایک شے کو دیکھتی پھر حیران نظروں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھتی تھی کہ شاید یہ وہی اوتار تھا جس نے اس کی زندگی کی ظلمتوں کو نور بخشا تھا۔ وہ دونوں زمین پر اس طرح سے بیٹھے تھے جیسے دو بچے مٹی میں بے حال ہو کر مسکراتے ہیں۔ بالآخر سہاگ رات تھی۔ مصطفیٰ جانتا تھا کہ ظاہرہ کو سجتا ہے کہ وہ ظاہرہ کے لیے آج کی رات کے لیے گجرے تیار کر کے بیٹھا تھا جو اس کی دراز میں پڑے تھے، اور ایک عدد پائل۔ وہ جلدی سے اٹھ کر گجرے اور پائل لایا۔ شاید مصطفیٰ کو کچھ دکھانا چاہتا تھا جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اس نے گجروں کو فضیلت بخشی ان پیارے ہاتھوں میں ڈال کر، اور پائل لے کر جب پہنچا معشوق کے قدموں میں وہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے اضطراب کو ظاہرہ نے بھانپا اور کہنے لگی، کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، تمہارے چہرے پر ہنسی اور وہ خوبصورت پیارے دانت جو سونے پر سہاگا کرتے تھے، پریشانی سے مصطفیٰ نے کہا۔ ظاہرہ ہنس پڑی۔ زمین پر بیٹھے ایک پاؤں کو فولڈ کیے دوسرے پاؤں کو مصطفیٰ کے سامنے رکھے ہوئے ظاہرہ مسکرائے جا رہی تھی، اور مصطفیٰ ایک زانوں کو زمین پر رکھے جھک کر پائل کو فضیلت بخش رہا تھا۔ پائل پہنانے کے فن سے واقف ہوں، جانتا ہوں کہ پہلے پاؤں جھومتے ہیں۔ اس نے اپنے لبوں کو ظاہرہ کے دائیں پاؤں پہ ثابت کیا۔ وہ اسے آگے جھکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی جسے وہ سر کر چکی تھی۔ اسے اٹھا کر واپس اس جگہ جہاں سیج تھی لٹا دیا۔ وہ ایک زانو بیڈ پر رکھ کر ذرا سا ظاہرہ پر جھک کر اس کے ماتھے پر سے بالوں کی لٹ جو اسے پریشان کر رہی تھی دھیرے سے ہٹانے لگا، اور مسلسل دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ ظاہرہ مکمل خود سپردگی کے عالم میں تھی۔ نقطۂ خال سے تیرا ابرو بیت ایک انتخاب کی سی ہے، اور وہ ظاہرہ کے گالوں سے ہوتا ہوا ہونٹوں کو لمس کر رہا تھا۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مصطفیٰ ظاہرہ کے ساتھ اس جگہ لیٹ کر ایک بار ماتھے کا بوسہ لے کر دونوں بازو کشادہ کر کے اسے اپنی آغوش میں لے کر دنیا میں جتنا قدرت نے سکون رکھا تھا سب اس کے نام کر دیا۔ یار کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ میں نے تمہارے گلے مل کر کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اس خوشبو کے جو تمہارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے ہوئے تھے جیسے چاند بڑا ہو گیا ہو، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہوں، آس پاس بہت سارے میوزیشینز عشق کی دھن بجا رہے ہوں، اور مصطفیٰ نے اسی لمحے میں ظاہرہ کو گود میں اٹھانا چاہا۔ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ظاہرہ شرماتے ہوئے بولی۔ انکار جیسی لذت اقرار میں کہاں، بڑھتا عشق غالب ان کی نہیں سے۔ وہ مسکرا کر اسے باہوں میں بھر گیا۔